السلام علیکم دوستو، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی اسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ یہ ہفتہ 15 جولائی سے 21 جولائی تک کا ہفتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلکیاتی جو اسرار ہیں، نظام شمسی میں جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں اینڈ ان تبدیلیوں سے آپ کی زندگی پر جو اثرات ہیں ان کو تھوڑا تشریح کر کے بیان کرتا ہوں۔ ایریز پچھلے ہفتے سے ہی اچھی فارم میں آ چکے ہوئے ہیں سیٹرن کی ریٹروگریشن کی وجہ سے۔ اسٹرولوجیکل رولز کے مطابق سیٹرن ایک نیگیٹو پوزیشن پر ہے ایریز کے لیے۔ اگر وہ ڈائریکٹ ہوگا تو ایریز کے لیے ڈیلیز، ڈیزیزز، ڈیمیجز یا پھر لیک آف ریوارڈ، اس طرح کی کمپلیکیشنز پیدا ہونا تھی۔ لیکن 13 جولائی کو سیٹرن کے ریٹروگریڈ ہونے کے بعد ایریز آر ان ویری گڈ فارم۔ دے آر ویری گڈ ان دیئر نیچرل ابیلٹیز، دے آر ویری گڈ ان دیئر انسٹیٹیوشنل اچیومنٹس، دے آر ویری گڈ ان دیئر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ایریز آر ویری گڈ ان دیئر رومانس، ایریز آر آلسو ویری گڈ ان دیئر ڈیسیجن پاور۔ بٹ اس ہفتے میرے پاس ایک عجیب سی الجھن والی خبر ہے۔ 18 جولائی کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ مرکری آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ پلانٹ ہے۔ مرکری جرنل ایڈوانٹیجز میں تو کمیونیکیشن اسکلز دیتا ہے۔ مرکری کی فیولنگ ہمیشہ ہی ایریز نیچر کو پبلک انٹریکشنز دیتی ہے۔ وہ زیادہ گھل مل جاتے ہیں، ڈیلز بناتے ہیں، سیلز کا کام کرتے ہیں، آئیڈیاز کا کام کرتے ہیں۔ اب مرکری کی ریٹروگریشن کے بعد رولز کے مطابق وہ فیول جو آپ کی کمیونیکیشن کے لیے فیوریبل تھا، وہ فیول جو آپ کے لیے آپ کی پبلک ایکٹیویٹیز کے لیے فیوریبل تھا، پریزنس آف مائنڈ کے لیے فیوریبل تھا، وہ رکے گا۔ رولز تو یہی کہتے ہیں۔ اگر صرف رولز کی بات مانی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایریز اگلے 25 دنوں تک کے لیے، جب تک مرکری ریٹروگریڈ رہے گا، وہ ڈیسیجن لینے میں اریٹیٹڈ رہیں گے، وہ چیزوں کو لرن کرنے میں مشکلات محسوس کریں گے، اینڈ اس طرح کی دیگر چیزیں جیسے ڈیل نہ بنا پانا، جیسے ایکوریٹ کیلکولیشنز نہ کر پانا، جیسے بینکنگ سیکٹر میں کچھ غلطیاں کرنا، جیسے کمیونیکیشن سائیڈ اتنی افیکٹو یا اتنی میجیکل نہ رہنا۔ بائی رولز تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں میں اپنی ایک ریسرچ پٹ کرتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے اپنے 25 سالہ کیریئر میں، تمام وہ ایریز جو اپنی روٹین سکسیسز کو ہی لے کر چلیں گے، جیسے وہ تعلیم میں بہت اعلیٰ تھے، پریزنس آف مائنڈ، کنسنٹریشن، فوکسنگ اسکلز، احساس ذمہ داری، اس کے مطابق وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ 25 دن کا جو ایک گیپ ہے آسٹرولوجیکل رول بک میں مرکری کی ریٹروگریشن کی صورت میں، یہ انہیں کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی اپنے آپ کو اتنا پاورفلی ٹیون کر لیا ہوتا ہے کہ 20-25 دن کی پرابلمز کو وہ اپنے مومنٹم آف سنسیئرٹی، مومنٹم آف کنسنٹریشن سے ہی کلیئر کر جاتے ہیں۔ اینڈ اسی طرح دیگر شعبے کے لوگ، جیسے کوئی کاروباری شخصیت ہو، اسے اپنے ڈیلی کام میں بڑی مہارت حاصل ہو، اسے لوگوں سے ملنا، اس کی اپنی عزت جو اس نے اتنے سالوں میں یا اتنے اچھے ٹائم میں بنائی ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ 25 دن میں اگر وہ لوگوں سے کم ملے گا تو اس کی عزت چلی جائے گی۔ ایسا ہوگا نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک آدمی ہے، وہ جینیسلی کوئی چیز کریٹ کر رہا ہے، کوئی پلان کریٹ کر رہا ہے، اس پلان میں ایک دم سے تباہی آ جائے اور اس کا پچھلا جو گولڈن سیزن میں کیا ہوا کام ہے وہ سب تباہ ہو جائے اور یہ 25 دن اس پر غالب آ جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ البتہ ایسا ممکن ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس، وہ بزنس مینز، وہ کریٹیو پیپلز جو ابھی کسی چیز کی بنیاد رکھ رہے تھے، ان کے پاس ابھی دوہری سوچ جیسی کنڈیشنز تھیں، وہ بہت ایکوریٹ نہیں تھے، بہت پاورفل نہیں تھے، اور اوپر سے یہ 25 دن کا ایک آسٹرولوجیکل گیپ
گیپ آف یور مائنڈ اسکلز پروڈیوس ہو گیا بیکاز آف ریٹروگریشن آف مرکری، تو انہیں اپنے ریوارڈز یا اپنے مشنز کو فلفل کرنے کے لیے ڈیلیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دس از اے ریئل تھیوری. اب اگر تو کوئی چیز ایسی ہے جو 20-25 دن لیٹ ہو جانے سے آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں آ گئی، کوئی ایسا ایگزام ہے جس کو اگر 20-25 دن کے بعد والی ڈیٹ پر پرفارم کر لیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، تو آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں مجبوراً آپ کو انہی 20-25 دنوں میں اقدامات کرنے ہیں، ایگزام دینا ہے، ڈیل فنش کرنی ہے، میٹنگز کرنی ہے، پبلک انٹریکشنز حاصل کرنی ہے، ایون کوئی کیلکولیشنز کرنی ہے، کوئی آئیڈیا کریٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کو کچھ ریمیڈیز پرفارم کرنی چاہیے تاکہ یہ 25 دن بھی سموتھلی گزر جائے. نیچر میں ہونے والی تمام ہی چینجز کو زیادہ تر لوگوں نے کنٹرول کر لیا ہوا ہے. آپ سمجھ گئے ہوئے ہیں جیسے رات کا اندھیرا ایک پلانٹ کے غروب ہونے سے پیدا ہوتا ہے، جیسے دن میں بہت زیادہ شدید گرمی ایک پلانٹ کی زیادہ حرارت پروڈیوس کرنے سے ہوتی ہے. ان چیزوں کو آپ اپنے فرینڈلی وے میں کنٹرول کر لیتے ہیں. رات کے اندھیرے کو آپ کے پاس دور کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، دن کی گرمی کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دور کر لیتے ہیں. اینڈ جب وہ دور ہو جاتی ہیں تو ان کا وہ شدید امپیکٹ، اس سے بچنے کی صلاحیت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. لیکن جب مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے اس کے لیے گیجٹس استعمال نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگائیں تو آپ مرکری کی ریٹروگریشن سے بچ جائیں گے، یا اپنے گھر میں لائٹس جلائیں تو بھی آپ مرکری کی ریٹروگریشن سے بچ جائیں گے. ایسا ممکن نہیں. اس کے لیے کچھ سپر نیچرل ریمیڈیز کی ضرورت پڑتی ہے جو انسانوں نے آج تک سمجھی ہے. بینگ اسٹرالوجر میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ایریز ریٹروگریشن آف مرکری یا ادروائز بھی پلانٹری پیچز جو آتے ہیں ان کو اوور کم کرنا چاہیں تو انہیں بلو سفائر بہت ہی فرینڈلی، افیکٹو اینڈ ریلائبل قسم کے فیولز یا فیورز دے دیتا ہے جس سے وہ سموتھ رہتے ہیں. اینڈ بینگ اے مسلم، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر سورہ شمس بھی پڑھی جائے تو اس سے ایسی بلیسنگز پیدا ہوتی ہیں جس سے خیر اور برکت آتی ہے. سو میرا مشورہ یہ رہے گا کہ بلو سفائر کے 8 کیرٹ اینڈ سورہ شمس کی 5 دفعہ تلاوت ایک دن میں آپ کو ان کرائسس سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگی. پھر بھی کچھ کمی رہ جائے، آپ کو لگے کہ چیزیں اتنی اچھی انداز سے نہیں ہو رہی، تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، اس سے فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا کہ کیوں آپ اس چھوٹے سے نیگیٹو پیچ کو کور نہیں کر پا رہے. اینڈ پھر اس کے لیے جو نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز ہیں وہ پرسکرائب کی جا سکتی ہیں. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی. میں نے ٹوٹل فوکس مرکری کی ریٹروگریشن پہ رکھا، جبکہ آپ کے لیے مارس اچھے اینگل پر ہے، آپ کے لیے وینس اچھے اینگل پر ہے، آپ کے لیے سن اچھے اینگل پر ہے، آپ کے لیے سیٹرن اچھے اینگل پر ہے، آپ کے لیے جوپیٹر اچھے اینگل پر ہے. تو اوور آل صرف ایک ٹربل تھی، اس کی بھی ڈیٹیلز میں نے دے دی اینڈ اس کی ریپیئرنگ بھی میں نے آپ کو بتا دی. امید ہے کہ آپ اگلے 7 دن جو آپ کی زندگی کے ہوتے ہیں آئیں گے، اس میں جو آپ نے فیصلے کرنے ہیں، دیکھتے ہیں آپ اپنی عقل و ذہانت کو کتنا استعمال کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کتنا انجوائے کر لیتے ہیں. نالج اب آپ کے پاس پوری ہے. میں بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر جو ایسٹرولوجیکل ایونٹس کے تحت ٹائم بیہیویئر سامنے آ سکتا تھا اس کی تشریح بیان کر دی. امید ہے میری اس کوشش کو آپ ضرور پسند کریں گے. اگر اس نالج سے آپ کو اپنی زندگی میں اتنی سی بھی آسائش محسوس ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے جب مزید ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی، تیسرا ہفتہ کسی بھی مہینے کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس میں سورج اینگل بدلتا ہے، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. ایریز، آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت معنی خیز ہیں، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.